اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتیناہ الحکم صبیا صدق اللہ العلی العظیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجنے کے ساتھ آپ کی خدمت میں مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مذہب حقہ میں. یقیناً آپ سب کے اذہان عالیہ میں یہ بات محفوظ ہے کہ ہم نے کافی عرصے سے اس موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت سے پہلے اپنے صحابہ کو ایک آنے والی خطرناک حقیقت سے آگاہ فرمایا کہ میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. بات امت مسلمہ کی ہو رہی ہے. سب مسلمان ہیں، سب توحید و رسالت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب روز آخرت پر ایمان رکھنے والے اور قرآن پاک پر اعتقاد رکھنے والے ہیں. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، نجات پانے والا اور جنت تک جانے والا ہوگا. کافی مشترکات کے ہوتے ہوئے، کافی مختلف مشترکہ عقائد کے ہوتے ہوئے بھی اتنا بڑا اختلاف 72/1 کے درمیان ہے. یعنی 72 فرقے وہ ہیں کہ جن کا نتیجہ صحیح نہیں ہے اور انجام بہت برا ہے، اور وہ ہے جہنم. جبکہ ان میں سے صرف ایک کا ایسا ہے کہ وہ جنت کے حقدار بنتے ہیں. ناظرین، ہم نے مختلف لوگوں کی مختلف مسالک اور فرق کی دلیلوں کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا. ہم نے کوشش کی کہ ان کی دلیلوں کو من و عن امانت کے ساتھ آپ کے حوالے کریں، اور پھر ان دلیلوں کا یقیناً جو معقول اور منطقی جواب ہے وہ بھی سامنے رکھ دیں، تاکہ ہر ذی شعور کو مزید تحقیق کا موقع حاصل ہو. مختلف دلائل پیش کی گئی ہیں. اب ہم مذہب حقہ کے ایسے موڑ پر پہنچے ہیں کہ جہاں پر 72 سے مختلف 73واں فرقہ، کہ جس کو ہم اگر صحیح معنوں میں ڈیفائن کریں تو وہ پھر فرقہ نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ جس کو نجات ملنی ہے، جس کو کامیابی سے ہمکنار رہنا ہے، وہ
فرقہ اور مسلک اور مذہب کی حیثیت سے نہیں ہوگا، بلکہ وہی دین کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جسے اسلام نام دیا گیا ہے، وہی دین ہے جو اپنی اصلی صورت اور شکل کے ساتھ باقی ہے۔ گو کہ اسے ایک مذہب کا نام بھی دے دیا گیا، مگر یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جو اصلی اسلام ہے، خالص اسلام ہے، پیور دین مبارک خدا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو بغیر ملاوٹ کے دین ہے، وہی ہے کہ جس کو مذہب کا بھی نام دے دیا گیا ہے۔ تو جو 73 میں 72 ہیں، وہ یقیناً فرقہ ہیں، اسلام کی صورت ان کے اندر ہے لیکن اصلی صورت نہیں رہ گئی ہے، روح اسلام وہاں سے نکل گئی ہے، وہ صرف فرقے کی حد تک، مسلک کی حد تک موجود ہے۔ جبکہ اس کے مقابل میں ایک ایسا جسے بظاہر آپ مذہب کہیں لیکن روح اسلام موجود ہے، اصالت اس کی باقی ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی کسی طرح کی کمی نہیں رہ گئی ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے، نہ اس میں کوئی کمی لائی گئی ہے۔ یہ ہے اسلام، جس کو ہم خالص سمجھتے ہیں۔ اب جو 72 ہیں ان کے درمیان ایک چیز پر اتفاق ہے، اور ذرہ برابر اس معاملے میں وہ ایک دوسرے کے مقابل میں نظر نہیں آتے ہیں۔ پورے کے پورے 72 ایک مسئلہ ایسا ہے بنیادی کہ جس مسئلے میں وہ متفق ہیں، جبکہ ان 72 کے اتفاق کے مقابل میں ایک ہی ایسا مذہب ہے کہ جو اسی حقیقت کو تنہائی کے ساتھ، تنہائی میں انفرادی طور پر انوکھے انداز میں اپنا بنیادی عقیدہ سمجھتا ہوا ان سے متمائز اور جدا نظر آتا ہے۔ وہ بات کہ جس پر تمام 72 فرق کا اتفاق ہے، کیا ہے؟ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک، یہ 72 فرقوں کا متفقہ عقیدہ ہے، ان سب کا اجماع اس پر ہوا ہے، جمہور اسی بات کو لے کر چل رہی ہے کہ حضور نے اپنے بعد اپنا وصی، اپنا جانشین، اپنا نائب، اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا، حضور نے امت پر چھوڑ دیا کہ جس کو چاہو تم اپنا رہنما، لیڈر منتخب کر لو۔ اگر 72 فرقوں کے مقابل میں وہ ایک جو ہے، اس کو ہم اس طرح دیکھیں کہ سارے کے سارے اس بات کے معتقد ہیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ، اپنا جانشین، اپنا نائب، اپنا وارث نہیں بنایا، جبکہ اس کے مقابل میں ایک ایسا مذہب ہے کہ جو کہتا ہے کہ حضور نے یقیناً امت کو اپنا خلیفہ، اپنا وصی اور اپنا جانشین بتایا، مقرر کیا، گو کہ امت نے اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ اب یہ جو اختلاف ہے 72 کے مقابل میں ایک کا، یہ بہت اہم ہے کہ ہم جانیں۔
باقی بہت ساری جزئی مسائل میں ہر مسلک دوسرے مسلک سے جدا ہے اور ایک دوسرے کے مقابل میں ہے. جزویات میں ہرگز آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت اختلاف ہے، لیکن جو موٹی موٹی باتیں ہیں نا، ان میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ سارے کے سارے 72 فرقے اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، ہمیں نہیں بتایا، امت پر چھوڑ دیا. چنانچہ حضور کے بعد صحابہ نے اپنی طرف سے کسی کو بنا لیا، خلافت کا سلسلہ چل پڑا سقیفہ سے. اب جو سقیفائی نظام پر اتفاق رکھتے ہیں وہ پورے کے پورے 72 ہیں، جبکہ ایک ایسا ہے کہ جو بنیادی طور پر اس بات کا انکاری ہے. کہتا ہے کہ یقیناً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین مقرر کیا اور وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے. اب اگر لوگ مانیں یا نہ مانیں، لوگوں کے ماننے اور نہ ماننے سے حقیقتیں نہیں بدلا کرتی ہیں. اب جب حقائق کی بات ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ آج کی شب کی مناسبت سے اسی پاکیزہ منصوص من اللہ اماموں میں سے 9 امام کی ولادت باسعادت کی مبارکبادی بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں. امام محمد تقی علیہ السلام کی شب میلاد ہے. اس عظیم خوشی کے موقع پر ہم آپ کی خدمت تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. اس سے پہلے شہزادہ علی اصغر کی بھی ولادت کی تاریخ تھی، ہم اس کی بھی مبارکبادی پیش کرتے ہیں. اور اس کے بعد مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام اول، خلیفۃ اللہ فی ارضہ، حجت اللہ فی خلقہ، مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ کے درمیان میں جو ہوئی 13 رجب المرجب کو، اس کی بھی ہم آپ کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں. میں چاہتا تھا کہ چند دلائل پوچھے اگر ہم سے کہ آپ بھی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ آپ کا ہی مذہب حق کا ہے اور برحق مذہب آپ ہی کا ہے، تو آپ کی دلیل کیا ہے؟ تو میں کئی دفعہ دلائل دے چکا ہوں، لیکن مزید واضح طور پر ایک بار پھر چاہوں گا اگلے پروگرام کو آپ ضرور دیکھیے گا. اس میں واضح دلائل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کیوں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ صرف اور صرف اہل بیت اطہار کا مکتب ہی مکتب حق ہے اور وہی مذہب ہے کہ جو اسلام میں خالص اور اصیل شریعت محمدی پر مبنی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کی تفصیلی گفتگو کریں گے، دلائل بھی واضح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ آج چونکہ ولادت کی شب ہے، اس مبارک اور میمون شب کو ہم اسی طرح نظر انداز نہ کریں، بلکہ 9 امام کا ہمارے وجود پر اسی طرح حق ہے جس طرح نبی مکرم کا حق تھا، مولا کائنات کا حق تھا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کا حق تھا اور دیگر معصوم اماموں کا حق تھا. 9 امام پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بھی اس مبارک محفل میں شریک ہونے کی دعوت دیتے ہیں. ناظرین، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ ایک ایسا برملا واضح عقیدہ ہے
کہ جس کے لیے ہمیں قرآن سے لے کر احادیث، حقائق، تاریخ، مختلف زاویوں سے دلیلیں بھی میسر ہیں، اور الحمدللہ ولہ المنہ ہم کسی بھی عقیدے کو دلیل سے خالی اور عاری نہیں رکھتے ہیں، اور اس پر بھی ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم اپنی بات اور اپنے عقیدے کو منوانے کے لیے مجبور نہیں ہیں کہ صرف اپنی ہی کتابوں کا انحصار کریں، نہیں، الحمدللہ ولہ المنہ ان کتابوں سے بھی ہم اپنے عقائد کو ثابت کر سکتے ہیں کہ جو دشمنوں کی لکھی ہوئی ہیں اور دیگر مسالک کے علماء نے لکھی ہیں، محدثین نے حدیثیں لکھی ہیں، انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے، ہم اہل سنت کی معتبر کتابوں سے، سیاہ ستہ سے اپنے عقیدے کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنے ایک نہیں 12 خلفاء راشدین المہدیین کا تعارف کرایا، اور دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، ان دلائل کو ہم بارہا بیان کر چکے ہیں، لیکن آج ہم تھوڑی سی چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں وضاحت کریں کہ مسلمانوں کو عام طور سے صرف جہاں ہم کہتے ہیں نا خلفاء راشدین، ذہن میں صرف 4 نام آتے ہیں اکثر لوگوں کے، کہتے ہیں خلفاء راشدین 4 ہیں، اور نام بہرحال جو مشہور ہیں وہ 3، اور اس میں جو چوتھا نام ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ اگر 1400 سال کے بعد بھی عام لوگوں کی معلومات اس طرح کی ہیں تو انسان کیا کرے؟ اکثر لوگوں کی زبان پر جیسے ہی یہ لفظ آتا ہے خلفاء راشدین، فوراً وہی 4 نام ذہن میں آتے ہیں، جبکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سیاہ ستہ کی اور دیگر کتابوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 خلفاء راشدین کی بات نہیں کی ہے، بلکہ پورے 12 خلفاء راشدین المہدیین کی بات کی ہے۔ تعجب نہیں ہوتا، حیرت نہیں ہوتی ایک تحقیق کرنے والے نو مسلم کو کہ عجیب بات ہے، پیغمبر سے پوچھو تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے 12 خلفاء راشدین المہدیین ہیں، اور مسلمانوں کا ایک ذہن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے عدد سے ہٹ کر 4 پر اٹکا ہوا ہے، اور اکثریت 4 4 4 4 کو دہراتی ہے۔ آخر ہم کس کو مانیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلم حدیث کی روشنی میں خلفاء راشدین 12 تصور کریں، یا پھر مسلمانوں کی اکثریت کے ذہنوں پر جو سوار ہیں 4 نام، 4 کو ہم خلفاء راشدین المہدیین مانیں؟ ہر آنے والا تحقیق کی راہ پر چلتا ہوا نو مسلمان یہی پوچھے گا، A new Muslim asking، آپ سے، مجھ سے اور جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں علم کے، ان سے یہی سوال کرے گا، یہ بتاؤ بھائی، ہم اگر صحیح بخاری دیکھیں، صحیح مسلم دیکھیں، شیعہ کتابیں دیکھیں، سنی کتابیں دیکھیں، تو حضور نے جو فرمایا 12 خلفاء راشدین المہدیین ہیں، 12 خلفاء ہیں، نہ 11 نہ 12 کے بعد 13،
لیکن یہ کیا ہو جائے کہ اکثر لوگوں کے ذہنوں پر صرف 4 نام خلفاء راشدین کے طور پر لیے جاتے ہیں۔ اب حیرانگی کی بات ہے، جہاں 4 نام لیے جاتے ہیں اور آخری جو چوتھا نام لیا جاتا ہے، اس چوتھے نام سے ان 12 خلفاء راشدین المہدیین کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو 12 خلفاء راشدین المہدیین کی عدد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، اس میں جو پہلا ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اب ایسے میں انسان کیا کرے؟ بعض اگر 12 کی اس حدیث کو جھٹلا نہ سکے ہیں نا، تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح جو سلسلہ اللہ کے نبی نے بتایا اس سے ہٹ کر اقتدار والوں میں سے چند کو لے کر 12 کی فہرست تیار کرے۔ وہ نہیں کر پاتے، کیونکہ جہاں کہیں وہ کسی کا نام شامل کرتے ہیں تو بہت بڑا سوال سامنے آ جاتا ہے کہ اگر یہ ہیں اللہ کے نبی کے خلیفہ اور یہ ہیں راشدین المہدیین، تو پھر کائنات میں برا انسان کون ہے؟ یزید جیسے آدمی کو شامل کر لیا جاتا ہے، کبھی مروان کے بیٹوں کو شامل کر لیا جاتا ہے، کبھی فہرست کو ناتمام چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی یہ شک اس ناتمام انکمپلیٹ فہرست کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں بھی کچھ خلفاء آئیں اور اس طرح یہ فہرست تمام ہو۔ افسوس، صد افسوس کہ ضد اس حد تک کہ میں کسی صورت میں نہ مانوں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد 12 خلفائے راشدین المہدیین کو، جنہیں اہل سنت کے علماء بھی ائمہ اہل بیت سے یاد کرتے ہیں، حتیٰ خارجیوں کے کتابوں میں بھی 12 وہ معصوم ہستیوں کے نام درج ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کیوں ایک ایسی کوشش کی جاتی ہے کہ پیرالل ایک فہرست اقتدار والوں میں سے افراد کو نکال کے خلفائے راشدین المہدیین کی تیار کی جائے؟ بہرحال یہ سوال ہی ہے، اور سوال ہم چھوڑ دیتے ہیں تحقیق کرنے والوں کے لیے کہ اگر آپ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتابوں سے پوچھیں تو خلفائے راشدین المہدیین 12 ہیں، اور اگر اکثریت سے پوچھو تو 12 نہیں ہے بلکہ 4 ہیں۔ چلیے ہم ان 12 خلفائے راشدین المہدیین میں سے 9 خلیفہ راشدہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی مبارکبادی، میلاد کی مبارکبادی ہم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور تھوڑا سا ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سن 195 ہجری قمری کو 10 رجب المرجب کے دن مولا امام محمد تقی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور یہ جو 12 ہیں، پہلے مولا علی علیہ السلام، پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام علی ابن الحسین زین العابدین، پھر امام محمد باقر ابن علی زین العابدین، پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7ویں نمبر پر، 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا، کہ جن کا روضہ مبارک مشہد مقدس میں ایران کے اندر موجود ہے، آج بھی اپنی ان عظیم نورانیوں اور معنوی اثرات کے ساتھ، برکات کے ساتھ دنیا کو مجبور کر رہا ہے کہ دنیا والو آؤ اسی در کی طرف، یہیں سے تمہیں ہدایت ملے گی۔
8ویں امام کے فرزند، 9ویں امام، 9ویں خلیفہ رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ہے۔ آپ کا نام محمد ہے، یقیناً آپ کو بھی معلوم ہے، اور آپ اپنے والد علی ابن موسیٰ رضا کے فرزند ہیں، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو جعفر ہے، اور آپ کے جو القاب ہیں بہت مشہور 2 لقب ہیں، ایک تقی اور دوسرے جواد۔ آپ کو جواد الائمہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی عمر سب سے کم تھی دیگر معصوم اماموں کی بنسبت، لیکن آپ بچپن ہی سے جواد کہلاتے تھے۔ جو عطا کرتا ہے مانگنے سے پہلے اسے کہتے ہیں جواد۔ جود و سخا کی اس عظیم شخصیت کو یہ لقب ملا کہ جو دوست دشمن ہر کسی کو عطا کرتا رہا۔ میں چلیے کالر کو بھی شامل کرتا ہوں ساتھ ساتھ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام، نقوی صاحب فرمائیے۔ مولانا صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ، ماشاءاللہ آپ کا بیان فصاحت و بلاغت سے سن رہے ہیں، اور ایمان بھی تازہ ہو رہا ہے، علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ مولانا آج میں 3 سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ پہلا سوال تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ برائے مہربانی مجھے یہ بتائیں کہ جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا ہے صحابی رسول حجر بن عدی کا، اس میں تو یہ ثابت ہو گیا کہ کچھ مسلمانوں میں ایسے فرقے بھی ہیں جن کے مذہب میں لاشوں کو قبروں سے نکالنا جائز ہے۔ جی یہ ایک ثابت ہوا ہے ایک بات، کیونکہ انہوں نے نکالی ہیں، رحمان بابا کی پشاور میں نکالی اور حجر بن عدی کی لاش شام میں نکالی۔ یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ لوگ ایسے اسلام میں ہیں، ان کا مذہب ہے۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ حجر بن عدی کی قبر سے نکلنا جسد خاکی کا تو ثابت کرتا ہے کہ جو محمد کے ماننے والے ہیں ان کے متعلق تو یہ اپنے اکثر ہمیں یہ حدیث بھی بتاتے ہیں کہ جو آل محمد کے ماننے والے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ تو آج ثابت ہو گیا کہ شہید ہونے کی وجہ سے ان کا چہرہ گلنار تھا، قبر ان کی گلنار تھی۔ اب میں آپ سے یہ سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ ایک جیسے ہیں، اب شہید ہونے والے نے تو ثبوت پیش کر دیا کہ وہ قبر میں بھی جنت کی شکل میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جنہوں نے قتل کیا وہ بھی صحابی رسول تھے۔ تو جو یہ سب کہتے ہیں کہ صحابی سارے ایک جیسے ہیں، تو اب اس میں قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، اور قاتل کی کیا سزا ہے، اور قاتل کو جہاں قیامت کے روز اس کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ ایک تو سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ چلیے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب حجر بن عدی کی جسم کو نکالا گیا اور لے گیا نکال کے، تو اب ان کے مذہب میں جائز تو ہو گیا، اب کیوں نہیں وہ ہمت کر کے یہ بھی دکھاتے کہ آل محمد کے جو ماننے والے تھے ان کے تو چہرہ دکھا دیا انہوں نے گلنار ہے، تو جو قاتل ہیں دشمنان آل محمد ہیں ان کی قبروں کو بھی نکال کے ان کے چہرے بھی دکھائیں کہ ان میں کیا نحوست برس رہی ہے اور ان کا کیا حشر ہے، یہ بھی ہمت کر کے دکھائیں تو کیا فائدہ نہ ہوگا؟ عوام کو 1400 سال کے بعد یہ ایک فیصلہ نہ ہو جائے گا؟ یہ بھی کوشش کر کے دکھائی جائے۔ تیسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آل محمد کے ماننے والے اور حجر بن عدی صحابی رسول تھے، تو یہ کہتے ہیں جی کہ وہ رسول ہم یہ شیعوں کے صحابی ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو جب ان کے کان پہ پڑتی ہے تو جو ان کے گردن پہ بوجھ پڑتا ہے تو یہ صحابی مان کے ان سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ تو وہی حال ہوا جب جنگ احد میں جب رسول پاک کے گرد کچھ گھیرا تنگ ہوا تو یہ احد کے پہاڑوں پہ بھاگ گئے، جب خندق کی بات آئی تو ان کے پرندے بیٹھ گئے، جب خیبر بات آئی تو علم چھوڑ کے بھاگ گئے، اب حجر بن عدی کی بات ماننے کی بات آئی تو یہ کہنے لگے ہم مانتے نہیں۔ تو یہ پرانی روایت ہی انہوں نے دوبارہ نہیں دہرا دی، اس کا جواب بتا دیں۔ چلیے ٹھیک ہے جی مہربانی، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سوال ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے، تفصیل تبصرہ یقیناً دوسرے لوگوں کو موقع جو ہے وہ زیادہ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ کے ہم نے سوال بھی نوٹ کر لیے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بسم اللہ بسم اللہ سید علی۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سید علی جان صاحب فرمائیے۔ مرشد صاحب بہت پیاری گفتگو اور بہت ہی مدلل، اور ایک ذہن کو جن کا ذہن
ताला नहीं लगा हुआ, सोचने फिक्र करने वाली बातें आप कर रहे हैं। जी तो मेरे सवाल दो इसी से मुतल्लिक हैं। आपने पहले उस पर रोशनी तो बड़ी डाली है, आपने शुरू प्रोग्राम में इसमें बहुत बात की है इस पर, लेकिन ये जो हदीस है कि उम्मत की अक्सरियत कभी गुमराही और ज़लालत पे जमा ना होगी, क्या इस हदीस में अक्सरियत का लफ्ज है? अगर फिर भी कोई जिद करे कि अक्सरियत ही की बात हो रही है, तो क्या ये हदीस इस हदीस से नहीं टकराती कि मेरी उम्मत के 72 जो है वो जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा? तो ये हदीस, अगर ये इस हदीस को तो सभी मानते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, सच्ची है, तो इससे टकराने वाली हदीस सच्ची कैसे हो सकती है? और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर नमाज मसल्ले पे खड़ा करना ही खिलाफत की दलील है, जो कि कहीं से साबित नहीं है बहरहाल, तो हजरत उमर के लिए सरकार ने 3 बार फरमाया था कि अल्लाह और रसूल को इनकार है कि उमर नमाज पढ़ाए। तो अगर नमाज ही खिलाफत की दलील थी, तो हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को नामजद करके ये मुखालफत सुन्नत रसूल और फरमान रसूल नहीं की। शुक्रिया जी। चलिए, बहुत उम्दा। हम अगले कॉल को भी शामिल करते हैं अगर हैं तो। चलिए आ जाएं, तो हम उस वक्त तक हम जिक्र करते हैं इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की मुबारदी के साथ। आपकी वालिदा माजिदा का नाम जो है वो सबीका है, और आपको इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम खिज़रान से भी पुकारा करते थे, और आपके कई नाम भी हैं। उन मुक़द्दस नामों में से जो मशहूर नाम है यही सबीका और खिज़रान है। देखते हैं अगले कॉलर की तरफ जाते हैं कि उनका सवाल सुने। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ताज़ीम नकवी लंदन से बोल रहा हूँ। जनाब ताज़ीम नकवी साहब, माशाल्लाह खूबसूरत बयान हो रहा है। किबला अभी जो पहले हमारे मोहतरम ने सवाल किया था उससे ही एक मुत्तसिल थोड़ा छोटा सा सवाल है, मुझे मालूम है, मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता, कि वो कहते हैं जी सहाबी रसूल की कब्र खोदी गई और उनका चेहरा गुलनार था। तो उससे मेरे ज़हन में एक सवाल आया, और उन्होंने ये सवाल उठाया कि बाकी सहाबियों की क्यों नहीं कब्र खोलते? वो कभी नहीं खोलेंगे। वो जो बावफा सहाबी हैं उनका चेहरा दिखा के और बताएंगे देखो सारे सहाबी ऐसे होते हैं। तो ये बात मेरी सही मेरे ज़हन में आई है या नहीं, इस पे जरा रोशनी डाल दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। ठीक है, ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत मकसूद हुसैन साहब, जी फरमाइए। मकसूद हुसैन साहब, शायद आपके मौजू से मिलता है सवाल, या ज़हन में आता है कि आइम्मा तारीन या हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किसी कोई तोहफा या हदिया देकर उसे वापस ले लेते थे? हुज़ूर ने फरमाया है कि अली कसीम नार वल जन्ना है, जनाब सीधा खातून जन्नत है, हसनैन जवानान जन्नत है। इंतज़ाम इंसान उनके सुपुर्द कर दिया, माना कि जन्नत हजूर की है, कायनात सारी हजूर की है, सारी खुदाई हजूर की है, तो क्या वो दोबारा उसको वापस ले लेते थे? एक तरफ तो उनको इंतज़ाम इंसान के लिए पाबंद कर देते हैं, उनके सुपुर्द करते हैं, और फिर लेकर पाक रवायात में ये कि फलां जन्नत में फलां जन्नत में, और इसी किस्म की तकसीम होती है। क्या हदिया देकर वापस ले लेते थे? मेरा ख्याल है मैं अपने सवाल बिल्कुल आपने पहुंचा दिया सवाल आपका, आप घबराएं नहीं इंशाल्लाह। मकसूद हुसैन से ये सब वाटफोर्ड से, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। अगले कॉल को अगर शामिल करना हो तो कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलिए, कॉल ड्रॉप हो गई है। जनाब सबीका खातून जनाब खिज़रान इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हैं, तो आपका जो ख़ानदान है मारिया क़िब्ता उम्मुल मोमिनीन ज़ौजत रसूल, उनके ख़ानदान से आपका सिलसिला मिलता है। बहरहाल मारिया क़िब्तिया उम्मुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहा उन अज़वाज में से हैं कि जिनको बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औलाद अता की, साहिब औलाद हुई। जनाब
ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ والدہ بنی. گو کہ بچپن ہی میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. لیکن بہرحال حضرت خدیجہ کے بعد اگر کسی نے اولاد نبی مکرم کو دی ہے تو جناب ماری قبطہ نے دی ہے. اور جناب ماری قبطہ رضوان اللہ تعالی علیہ کے خاندان سے جناب سبیکہ کا سلسلہ حسب ملتا ہے، جو کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی والد ماجدہ ہیں. اگر کوئی کالر ہیں تو میں لے لوں. بات اصل میں یہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر دیگر معصوم اماموں سے ظاہری طور پر کم تھی، اور چونکہ آپ کو بچپن ہی سے امامت کے فرائض انجام دینے تھے، اس لیے آپ کو امتحان پہ امتحان دینے کی ضرورت پڑی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر امام کو نبی مکرم کی جانشینی کے حق ادا کرنے کے لیے ہر اس صفت میں مکمل ہونا ہے کہ جس صفت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متصف رہے ہیں. سوائے رسالت نبوت کے ہر کمال رسالت مآب میں جانشینی جو کرے، نیابت جو کرے، وہ حقیقت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی ہوتا ہے. چنانچہ آپ کی کم عمری میں بھی انہی تمام صفات سے مالا مال اللہ نے آپ کو کیا تھا. تو جو سب سے بڑی صفت ہے علم کی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم لدنی سے اپنے حبیب کو مالا مال کیا تھا، تو وہ علم واپس لے کے وہ خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچے ہیں، بلکہ اس علم کا وارث علی علیہ السلام کو بنا کر گئے ہیں. مولا کائنات کے بعد امام حسن، امام حسین، یہ سلسلہ جب نویں امام محمد تقی علیہ السلام تک پہنچتا ہے تو اسی علم لدنی کے آپ بھی مالک تھے، وارث تھے، جس کے نتیجے میں بچپن ہی میں ہر آنے والے سوال کا آپ مکمل جواب دیتے تھے، تسلی بخش جواب دیتے تھے. لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ بچہ ہے جس کو ابھی مکتب کی طرف جانا ہے، مدرسے کی طرف جانا ہے. عام بچے 3 یا 4 سال کی عمر میں LKG اور UKG میں جاتے ہیں، نرسری میں جاتے ہیں. زیادہ زیادہ 5 سال کی عمر ہوتی ہے تو فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ان کو بھیجا جاتا ہے. ابھی وہ ABCD سیکھتے ہیں، الف با تا سیکھتے ہیں. لیکن یہ 3 اور 4 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں ایسی منزلت پر فائز ہے علم و معرفت کے کہ ہر سوال کا ایسے جواب دے رہا ہے جیسے پوری دنیا اس کی نگاہوں کے سامنے ہو. جی ہاں، دیگر اماموں کی امامت کا جو ظاہری وقت تھا وہ کافی میچور تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے بھی کوئی زیادہ شک نہیں کیا. آپ کی امامت چونکہ آپ کے 8 اور 9 سال کی عمر میں آپ کی امامت کے فرائض آپ نے انجام دینے شروع کیے آپ کے والد ماجد کی شہادت کے بعد، تو لوگوں کو شک تھا کہ کیسے یہ امامت کے فرائض انجام دے سکتے ہیں. لوگ اپنے شکوک دور کرنے کے لیے مختلف سوال کرتے اور آپ ہر سوال کا مکمل جواب دیتے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام محسن صاحب، آپ کو بھی سلام ہو. محسن صاحب بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں آپ، بہت مزہ آتا ہے. اللہ آپ کو سلام. محسن بول رہا ہوں میں. جی سوال کرنا تھا آپ سے، دماغ میں آیا آپ کی سوچتے ہوئے. جیسے اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ولی وہ ہے جو رکوع کی حالت، مومنین وہ ہیں جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں. کیا ہمارے جو 11 امام جو ہیں دوسرے، اور کیا انہوں نے بھی
ان کے بارے میں بھی کہیں ملتا ہے کہ انہوں نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی ہو؟ تھوڑا اس کے اوپر فرمائیے پلیز. شکریہ. خدا حافظ. ٹھیک ہے. سوال آ گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم جواب دیں گے. ہم چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا ذکر ہو جائے چونکہ شب ولادت ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی. نہیں کوئی بات نہیں، سوال آتے رہیں، کچھ دو چار اور بھی ہم اپنے وقت تک ہم انشاءاللہ آگے لے جائیں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام پر سوالات کی بوچھار ہوتی تھی. آپ ہر سوال کا جواب نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ دیتے تھے. ایک وقت میں ایک نشست میں 5000 سے زیادہ سوالات کیے گئے. سوال کرنے والے تھک گئے، محفل میں شریک ہونے والے تھک گئے، لیکن یہ جو شمع امامت فروزاں تھا چہرے پر، وہی شادابی، وہی آپ کے چہرے پر تازگی لوگوں نے دیکھی کہ آپ تھکتے بھی نہیں ہیں. ہر سوال کا جواب. مامون نے آپ کے مقابل میں بڑے بڑے اہل سنت کے علماء، قضات، مفتی سب کو لا کے بٹھایا اور ان سے یہی کہا گیا کہ ایسے سوال کرو کہ شاید یہ جو نوجوان ہے جو 10 سال کے آس پاس کی عمر والا ہے وہ عاجز آ جائے. لیکن تاریخ بتاتی ہے حتیٰ کہ جو خارجی ہیں، جو سلفی اور وہابی سوچ کو پھیلانے والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی امام محمد تقی علیہ السلام کے علم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ واقعی ہر سوال کا مکمل جو جواب دینے والا تھا وہ اسی اہل بیت اطہار کے گھرانے کا یہ نواں چراغ تھا، امام محمد تقی علیہ السلام. یحییٰ بن اقسم کے ساتھ بہت سارے مناظرے ہوئے، بہت سارے مناظرے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوئے. میں کس کا ذکر کروں، بہت طویل فہرست ہے. ایک ضرور میں چاہوں گا کہ آج ذکر کروں، اس کے بعد پھر چند سوالوں کے جواب کی طرف آؤں. ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ جب مجھے پتہ چلا، جس کا نام ہے معلی بن محمد، کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے، تو میں ان کے وارث اور میرے نوے امام کی زیارت کا مشتاق ہوا. میں گیا، دیکھا کہ بالکل ہی نحیف ایک نور کا پیکر چھوٹا سا بچہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے باوقار انداز میں. میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ آخر یہ بچہ کیسے امامت کے فرائض انجام دے سکے گا، یہ کیسے امام ہو سکتا ہے. میرے ذہن میں سوال آیا. امام نے میری طرف دیکھ کر سورہ مریم کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کی. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، جہاں اللہ کے ایک نبی حضرت یحییٰ کا ذکر ہوتا ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیّا، اے یحییٰ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو کہ ہم نے بچپن ہی میں نبوت پر تمہیں فائز کر دیا ہے. آیت پڑھ کے امام مسکراتے ہیں کہ نبوت اگر بچپن میں مل سکتی ہے تو امامت کسی کو ملے تو تعجب اس پر کیوں کرتے ہو. ایک اور مقام پر کسی نے تعجب کیا تو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گہوارے میں اپنے نبی ہونے کا جو اعلان تھا اس کو پڑھ کے سنایا. سورہ مریم کی آیت نمبر
28 اور 29 کے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ آنے والوں نے پوچھا، کہا کہ ہم کیسے اس بچے سے بات کر سکتے ہیں جو کہ ابھی گہوارے میں ہے؟ تو گہوارے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ کی جانب سے کتاب لے کر آیا ہوں، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ تو جب حضرت عیسیٰ کو بچپن میں گہوارے میں اللہ نے نبی بنایا ہے تو امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت پر کوئی شک کیوں کرے؟ میں چاہوں گا کہ ایک مناظرہ جس کا ذکر اہل سنت کی کتابوں میں بھی آیا ہے اور چونکہ بغداد میں مأمون اور معتصم اور واثق اور متوکل، یہ بنو عباسیہ کے 4 عمرہ گزرے ہیں، ان سب کے زمانے میں جو حکومت کی جانب سے سرکاری چیف جسٹس تھا اس کا نام تھا ابن ابی داؤد۔ ابن ابی داؤد کا ایک دوست ہے زرقان۔ ایک وقت ابن ابی داؤد نے اپنے دوست زرقان سے کہا کہ ایک ایسا وقت بھی مجھ پر گزرا ہے کہ میں نے تمنا کی کہ کاش وہ وقت میری زندگی میں نہ آتا اور میں اس سے پہلے مر چکا ہوتا۔ بڑی ہی شرمندگی اور پشیمانی کا وقت کا وہ کون سا وقت تھا؟ کا وہ وقت اس وقت کا ہے کہ جب معتصم باللہ کے دربار میں ایک چور لایا گیا، جس کے چور ہونے کی دلیلیں سامنے آ گئیں اور ثابت ہو گیا کہ وہ چور ہے۔ تو معتصم نے اہل سنت کے 4 مسالک کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور مجھے بھی اس میں شامل کیا، اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ایک نوجوان بھی معتصم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ معتصم نے پوچھا مجھ سے کہ بتاؤ کہ اس چور کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ میں نے کہا قرآن نے بتا دیا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہم، چور ہو یا چورنی اس کے ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دینا اس کی سزا ہے۔ معتصم نے کہا کہ اگر ہاتھ کاٹنا ہے تو ہاتھ کہاں سے کاٹیں، کیونکہ انگلی کے سرے سے لے کے بازو تک سارے ان تمام حصوں کو ہاتھ کہا جا سکتا ہے۔ ہاتھ کا لفظ، ید کا لفظ صادق آتا ہے، کہاں تک کاٹوں؟ ابن ابی داؤد نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ ہاتھ کی کلائی تک تم چور کے کاٹ دو۔ اس نے پوچھا کہ دلیل کیا ہے، کیوں ایسا کروں؟ میں نے سورہ مائدہ کی 5ویں آیت جو تیمم سے مربوط ہے پڑھ کے سنائی دلیل کے طور پر، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تیمم کرو تو تم مسح کرو اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھ کا۔ تو مسح بھی کلائی سے کیا جاتا ہے، جب ہاتھ زمین پر مار کے جب مسح کیا جاتا ہے تیمم میں تو وہ کلائی سے کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ کلائی تک ہاتھ کا جو لفظ ہے وہ صادق آتا ہے۔ کچھ لوگوں نے محفل میں میری اس بات کی تصدیق کی، کچھ لوگوں نے تصدیق نہیں کی۔ کچھ لوگوں نے جو مخالفت کی ان کی طرف متوجہ ہو کر معتصم نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہاتھ کو کہاں تک کاٹا جائے، چور کے ہاتھ کہاں تک کاٹے جائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کوہنی تک کاٹنا چاہیے،
کہ کیا دلیل ہے؟ انہوں نے سورہ مائدہ ہی کی وضو کی آیت پڑھ کے سنائی، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، چہروں کو دھو اور ہاتھوں کو اپنے دھو کوہنی تک۔ تو کوہنی تک جو ہے ہاتھ کا لفظ صادق آیا ہے تو کوہنی تک کاٹنا چاہیے چور کے ہاتھ کو۔ اس طرح محفل میں دو رائے سامنے آئی، دو فتوے سامنے آئے، دو نظریے سامنے آئے۔ میں اور میرے کچھ ساتھیوں کا نظریہ تھا، یہ ابن ابی داؤد کا بیان ہے کہ کلائی تک چور کے ہاتھ کو کاٹنا چاہیے، اور دوسرا نظریہ سامنے آیا کہ نہیں، کوہنی تک چور کے ہاتھ کو کاٹنا چاہیے۔ میں نے آیت دلیل کے طور پر تیمم کی پیش کی، انہوں نے آیت وضو کی پیش کی اپنی دلیل کے طور پر۔ تو معتصم نے اس نوجوان کی طرف کے جو بیٹھا ہوا تھا متوجہ ہو کر پوچھا کہ آپ یا ابن رسول اللہ، فرمائیے اے فرزند رسول، آپ کیا فرماتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کہاں تک کاٹنا چاہیے؟ اس نوجوان نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ اصرار نہ کرو، تم نے لے لیے ہیں فتوے تو اپنی مرضی سے عمل کرو، مجھ سے نہ پوچھو۔ اس کا اصرار بڑا۔ معتصم نے جب قسم دی کہ آپ کو آپ کے جد کی قسم ہے کہ آپ ضرور اپنا بھی موقع بتائیے، اپنا بھی فتویٰ دیجئے، تو اس نوجوان نے سر اٹھایا، کہا کہ نہ کلائی تک کاٹنا چاہیے نہ کوہنی تک، چور کی صرف انگلیوں کو کاٹنا چاہیے۔ مطلب دونوں نظریے جو وہاں پر محفل میں ظاہر ہوئے تھے، دونوں کو انہوں نے رد کرتے ہوئے ایک تیسری ایسی بات کہہ ڈالی کہ جس کے طرفدار بالکل وہاں نہیں تھے۔ دیکھیں نا، وہی اگر آپ 73 فرقوں میں اگر آپ کہیں نا کہ 72 ایک طرف ہیں، تو ایک مذہب دوسری طرف ہے جس کے ساتھ دوسرے لوگ نہیں ہیں۔ محفل میں کوئی اس نظریے کا قائل نہیں تھا، لیکن اس نوجوان نے اپنی بات کر ڈالی، سب کو سکتا سا ہو گیا۔ معتصم نے کہا کہ آپ نے یہ بات کہاں سے کہی ہے، کیا دلیل ہے آپ کی کہ چور کی انگلیوں کو صرف کاٹنا چاہیے، نہ کلائی تک ہاتھ کو کاٹنا چاہیے نہ کوہنی تک؟ تو بڑے باوقار انداز میں اس نوجوان نے بڑی ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی کہ جب تم سجدہ کرو تو بدن کے 7 اعضاء کو زمین پر ٹیکو۔ اعضاء سجدہ 7 ہیں، پیشانی، 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے اور 2 انگوٹھے پاؤں کے، یہ 7 اعضاء ہیں، اعضاء سجدہ۔ پھر ہم سب کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سب نے ہم میں سے کہا کہ یہ حدیث حضور کی مسلم ہے، بے شک بالکل صحیح ہے۔ پھر اس نوجوان نے قرآن مجید کی آیت پڑھ ڈالی، سورہ جن کی آیت نمبر 18، کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، جو مساجد ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اعضاء سجدہ 7 ہیں، تو انسان کے بدن کے 7 اعضاء کا تعلق اللہ سبحانہ تعالی سے ہے، اور جو اللہ کے لیے ہوں انہیں نہیں کاٹا جا سکتا۔ اگر کلائی تک کاٹ دو گے، کوہنی تک کاٹ دو گے، تو وہ بندے خدا
اللہ کی عبادت کیسے کرے گا؟ سجدہ وہ کیسے کر سکے گا؟ اس نے چوری کی ہے تو چوری کی سزا یہ تو نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو اللہ کی عبادت سے بھی محروم کر دیا جائے۔ سزائیں بندوں کو اللہ کے قریب لانے کے لیے ہیں، اللہ سے دور بھیجنے کے لیے نہیں ہیں۔ اگر کلائی تک کاٹ دو گے، کوہنی تک کاٹ دو گے تو وہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو جائے گا، اور یہ اعضائے سجدہ اللہ کے لیے ہیں، اور ان میں ہمارا اور آپ کا کسی کا تصرف جائز نہیں ہے۔ جب بات فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس نوجوان نے کر ڈالی تو معتصم کے ساتھ ساتھ دیگر تمام اس وقت موجود درباریوں نے شاباشی میں تکبیر بلند کی، سب نے اس کی گویا تصدیق کی، اور میں چونکہ اس وقت سب سے بڑا قاضی کہلاتا تھا، بڑا شرمندہ ہوا کہ میری دلیل اور میرے فتوے کو کس طرح اس نوجوان نے کاٹ کے رکھ دیا، اور گویا کہ مجھے ایسی شرمندگی ہوئی کہ زمین پھٹ جاتی تو میں زمین میں جا کے چھپ جاتا۔ اس طرح امام محمد تقی علیہ السلام ہی کے بتائے ہوئے فتوے پر معتصم نے عمل کیا، اور چور کے صرف انگلیاں کاٹیں، ہاتھ نہیں کاٹا۔ کاش کہ امت مسلمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہی کو نبی مکرم کی شریعت کے امین کے طور پر مان لیتی، امت مسلمہ کی یہ درگت نہ بنتی جو بن گئی ہے، اور در بدر کی ٹھوکریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ مختلف ذلت و خواری کے شرمناک حالات میں مبتلا ہیں، ہرگز نہ ہوتے اگر اہل بیت اطہار کہ جو محافظ ہیں، امین ہیں اللہ کے نبی کی شریعت کے، ان کی پیروی کرتے۔ ویسے بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کتنا معقول فتویٰ ہے کہ انگلیوں کو کاٹا جائے۔ دیکھیے سزا میں اور اس جرم میں کوئی نہ کوئی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اگر سزا دی جاتی ہے تو جس جرم کی جو سزا ہے اس جرم کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ چوری کی سزا کچھ ایسی ہو کہ دوبارہ وہ چوری نہ کر سکے، اور چور کی چوری میں بدن کے اعضاء میں سب سے زیادہ انوالومنٹ صرف انگلیوں کی ہوتی ہے۔ انگلیوں کا ہی کمال ہے کہ چور تالے توڑتا ہے، بڑے بڑے لاکرز کھولتا ہے، دروازوں کو وہ کھول کے اندر جاتا ہے۔ یہ جو جتنا بھی چوری میں چور بدن کے اعضاء میں سے اپنے کسی حصے کو استعمال کرتا تو یہ انگلیاں ہی ہیں، اور سزا اگر انگلیوں کو کاٹنے والی جو معقول ہے، منطقی ہے، وہی اپنائی جائے تو نہ وہ عبادت سے محروم ہوگا، وہ اعضاء سجدہ بھی محفوظ ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ وہ چوری کرنے سے بھی عاجز اور بے بس ہو جائے گا کہ اس کے پاس انگلیاں ہی نہیں رہ جائیں گی کہ ان انگلیوں کے بلبوتے پر کوئی تالا توڑے، کوئی چوری کے لیے اسباب مہیا کرے۔ ناظرین، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت تمام ہوا چاہتا ہے۔ سوالات کچھ آئے تھے، کیا کروں کہ جواب میں نہیں دے سکوں گا۔ اگلے پروگرام کے لیے میں ان کو رکھتا ہوں، ان سوالوں کے جواب کو، اگرچہ کچھ سوال کرنے والے خود ماشاءاللہ جواب کے ساتھ صرف ضمیروں کو بیدار کرنے کی نیت سے آئے تھے، اور کوئی خاص ایسا سوال نہیں ہے کہ جو بالکل ہی انوکھا ہو۔ اگلے پروگرام میں یقیناً
ہم ان سوالوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اس عظیم مہینے میں استغفار اور نمازیں اور روزہ عبادات اپنی تمام دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.